اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج ہم اس موضوع پر بیان کریں گے کہ جب مسجد نبوی کو توسیع کرنا تھا تو کئی صحابہ کرام کی قبر مبارک کو کھولا گیا اور ان کے جسم اقدس صحیح سلامت نکلے۔ معزز دوستو، اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جس نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ جتنی بھی نالج والی باتیں آپ تک پہنچ سکیں، اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں اس زمانے کی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب میدان احد میں زیر زمین نہر کھودی گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عمر و جموع کی نعش بالکل سلامت اسی طرح نکلی کہ زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بن نکلا اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ وہاں جا کر چپک گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نہر کھودنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ اپنے اپنے شہداء کو یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو کھود کر وہاں سے نکالا وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جیسا کہ ابھی غسل دیا گیا ہو۔ ان کے بدنوں سے پانی نچڑ رہا تھا۔ ایک شہید کے پاؤں پر غلطی سے کدال لگ گئی تو اس سے تازہ خون بہہ نکلا۔ ان واقعات کے بعد ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب کوئی منکر حیات شہداء سے انکار نہ کر سکے گا۔ مسجد نبوی کی جنت البقیع کی طرف جب توسیع کی گئی تو راستے میں چند صحابہ کی قبریں موجود تھیں جہاں صدیوں پرانی کچی دیواروں کے نشانات بھی موجود تھے۔ مسجد نبوی کے توسیع کے مراحل میں ان قبروں کو کھولا گیا اور ان صحابہ کرام کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ یہ حج کا زمانہ تھا جب ان اصحاب کی قبروں کو کھولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ چلے۔ بعض لوگ جو اس سال حج پر گئے ہوئے تھے انہوں نے ان اصحاب رسول کی زیارت کی۔ جب ان کے جسموں کو نگالا گیا تو ویسے ہی تر و تازہ تھے، کیڑے مکوڑوں کا نام تک نہ تھا۔ کافی لوگوں نے ان پاک جسدوں کی زیارت کی اور تابعین میں اپنے آپ کو شمار کرا لیا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پڑوسی تھے۔ میں نے لوگوں میں ان میں سے زیادہ افضل کسی انسان کو نہیں پایا۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتیں، دن کو روزہ رکھتے اور سارا دن لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے میں گزر جاتے۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ میری دعا قبول ہوئی اور ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے بازار کی جانب جا رہے ہیں۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں اپنے رب اور عز و جل کو رحیم و کریم نہ پاتا تو میری خلافت مجھے لے ڈوبتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معاملہ اور کیسے رہا؟ فرمانے لگے الحمدللہ عز و جل بہتر رہا، قریب تھا کہ میری خلافت مجھے لے ڈوبتی، لیکن میں نے اپنے پروردگار عز و جل کو بہت رحیم و کریم پایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا بیٹا بتاؤ تم سے جدا ہوئے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے عرض کی تقریباً 12 سال ہو چکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت کی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر بھی اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرم فرمائے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مسجد نبوی کے گورکن کی، جو مسجد نبوی میں جنت البقیع میں قبریں نکالتا ہے۔ جب اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جنت البقیع میں نے کتنی قبریں نکالی ہیں
اور میں اس بات کو دیکھ کر اتنا آج تک حیران و پریشان ہوں کہ میں نے جنت البقیع میں ایک بھی کیڑا مکوڑا نہیں دیکھا۔ اور کہتا ہے کہ گورگن کہتا ہے کہ میں نے جب بھی قبر نکالی، کئی قبریں ایسی نکلی کہ اتنی ٹھنڈی ہوا چلتی کہ میں قبر کے اندر ہی لیٹ کے آرام کر لیتا۔ اور کہتے ہیں کہ جنت البقیع اللہ رب العزت نے یہاں پر اتنی اپنی رحمتیں اتاری ہوئی ہیں، اتنی اپنی رحمتیں اتاری ہوئی ہیں کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ مجھے جنت البقیع میں سونا نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت البقیع میں سونے کی توفیق عطا فرمائے۔